حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی آپ کے القاب میں سے مشہور لقب جو محی الدین ہے، جس کا لغوی معنی دین کو زندہ کرنے والا، اس سلسلہ میں مجدد دین و ملت امام علیہ سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں اس حقیقت کو 258 صفحے پہ لکھا اور اس لقب کے لحاظ سے جو انفرادیت ہے اس کو مکمل طور پر واضح فرمایا۔ آپ کا یہ مقالہ جو ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عربی زبان میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں تسمیتوں کا قیل لہ رضی اللہ تعالی عنہ ما سبب و تسمیت کا محی الدین۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا آپ کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ ما سبب و تسمیت کا محی الدین؟ قال رجعت من بعد سیاحاتی مرتن فی یوم جمعہ فی سنۃ 11 و 500 الی بغداد حافیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی سفر سے جمعہ کے دن واپس آ رہا تھا بغداد شریف کی طرف، اور یہ زمانہ تھا 511 ہجری کا۔ 511 ہجری میں کسی سفر سے واپس بغداد شریف آ رہا تھا، حافیہ، ننگے پاؤں، درحال کہ میں نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا۔ فمررت بشخص مریض متغیر اللون نحیف البدن، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا کمزوری کی وجہ سے جس کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا، بدن اس کا نحیف تھا، اور وہ شخص مریض نظر آ رہا تھا۔ فقال لی السلام علیک یا عبد القادر، اس شخص نے مجھے سلام کہا، السلام علیک یا عبد القادر، ان الفاظ کے ساتھ۔ فرددت علیہ السلام، تو میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ فقال ادن منی، تو اس شخص کو جب میں نے جواب دیا تو اس نے کہا ذرا میرے قریب ہو کے میری بات سنو۔ فدنوت منہ، تو میں اس شخص کے قریب ہوا۔ فقال لی اجلسنی، وہ شخص چونکہ علالت اور کمزوری کی وجہ سے زمین پہ لیٹا ہوا تھا، اس نے مجھے یہ کہا اجلسنی، مجھے بٹھاؤ۔ کہتے ہیں فاجلستہ، تو میں نے سہارا دے کر لیٹے ہوئے شخص کو بٹھایا۔ جب میں نے بٹھایا فنما جسدہ، بیٹھتے ہی اس کے جسم میں یوں نشو و نما ہوئی کہ جیسے بیماری کبھی تھی ہی نہیں۔ نما سے نمو، نمو سے نما، یعنی وہ جسمانی طور پر صحت مند اور کڑیل جوان کی شکل میں وہ شخص ہو گیا۔ نما جسدہ وحسنت صورتہ، اور وہ جو کمزوری کے نشانات تھے ختم ہو گئے، صورت بڑی خوبصورت ہو گئی۔ وصفا لونہ، اور جو رنگ پیلا پیلا تھا، زردی مائل، وہ بھی ختم ہو گیا اور رنگت بہت اچھی ہو گئی۔ جس وقت یہ ساری چیزیں اچانک اس میں یہ تبدیلیاں آئیں تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فخفت منہ، مجھے اس سے خوف آنے لگا کہ اچانک یہ کس طرح اس میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ کہتے ہیں فقال، اب اس نے کہا اتعرفونی، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ فقلت لا، تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں پہچانتا آپ کو، آپ خود اپنا تعارف کروا دیں۔ قال انا الدین، تو اس شخص نے کہا جو پہلے کمزور تھا، اس نے بول کے کہا انا الدین، میں دین ہوں۔ وکنت دسرت کما رأیتنی، اور میری صورتحال وہی تھی جو تم نے ابھی دیکھی کہ میں اتنا کمزور ہو چکا تھا اور اس حد تک مرض لاحق تھا۔ وقد احیانی اللہ تعالی بکا، رب نے آپ کے ذریعے سے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ احیانی اللہ بکا، آپ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے زندہ کر دیا ہے، اور ساتھ کہا وانت محی الدین، لہذا آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک صاحب کرامت ولی ہی نہیں، یعنی کرامتیں تو اتنی ہیں کہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے تسلیم کیا، امام ذہبی نے تسلیم کیا،
کرامتوں کے تواتر کو، لیکن آپ نے عقائد کے لحاظ سے جو جنگ لڑی عالم اسلام میں، اور فقہ اور احوال انسانیت کی تبدیلی کے لیے جو آپ نے کردار ادا کیا، اور اس وقت جو خرافات رائج ہو چکے تھے امت کے اندر اور بد اعتقادی جڑیں پکڑ رہی تھی، اس سب کا جو آپ نے صفایا کیا اور اعلیٰ درجے پہ کیا، تو اس بنیاد پر آپ کو محی الدین کا لقب عطا کیا گیا۔